اور جو اس ملک کی باحیا خاتون ہے جس نے 20 سال سے اسلام کے وقار کو زندہ رکھا ہے، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ اسلام کے وقار کو کیسے زندہ رکھا کہ دشمن کی قید میں ہو کر اس کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا، اسکارف نہیں ہٹا، اور میرے ملک کی ہیروئن یعنی رنڈی وہ ناچے گائے مجرے کرے، لیکن اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا احترام ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کو اداکارہ، فنکارہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو لقب دیے گئے۔ اور جو باحیا خاتون ہے 20 سال سے کفر کی قید کے اندر ہے، اگر اس کا جرم بھی ہے لا کے اپنی جیل کے اندر ڈالو، لیکن جن لوگوں نے حوالے کیا تھا تم ان کی موت دیکھ چکے ہو، ان کی وہ موت، وہ بیماری اللہ نے ان کو لگائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ بیماری 10-12 لوگوں کو ہے، ان میں سے ایک وہ بیماری اس لیڈر کو لگی ہے جس نے اس مسلمان بہن کو کفر کے ہاتھوں بیچا تھا۔ اور کفر کے ہاتھوں پیسے وصول کر کے تم کہتے ہو کہ ہم زیادہ اور ترقی کر جائیں گے، ہم اس ملک کو سنوار دیں گے۔ یہ ترقی کی راہ نہیں ہے، یہ ملک کو سنوارنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان عورت کو بیچ کے ملک کو سنوارا نہیں جا سکتا، توڑا تو جا سکتا ہے، بگاڑا تو جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت غیرت مند ہے، اس مسلمان عورت نے اگر 20 سال تک اسلام کے وقار کو باقی رکھا ہے، وہ رب اسلام کے وقار کو باقی رکھنا جانتا ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، رب دیکھ رہا ہے، ایک مسلمان عورت کفر کے شکنجے کے اندر ہے، لیکن مسلمانوں کیا تم نے اپنی مسلمان بہن کے لیے کس میدان میں، کس فورم پر آواز اٹھائی ہے؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، پوچھو ضمیر سے اگر تمہاری بیٹی ہوتی تمہارا کیا حال تھا؟ وہ مسلمان خاتون 20 سال سے کفر کی قید کے اندر ہے، لیکن مسلمانوں کے سر پہ جو بھی نہیں رینگ رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان عورت جو کفر کی قید کے اندر ہے اور آج ہم مسلمانوں کے سروں پر جوں تک نہیں رینگ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جس ملک میں تم بیٹھے ہو، یہ ملک ایک عورت کی وجہ سے آزاد ہوا، یہ سندھ ایک عورت کی وجہ سے آزاد ہوا۔ محمد بن قاسم یہاں جب آیا تھا تو وجہ یہ تھی کہ ایک ہندو نے ایک مسلمان عورت کو قیدی بنایا ہوا۔ محمد بن قاسم تو عرب سے اتنا لشکر لے کے آ گیا، مرنے آ گیا، کیوں؟ اسلام کی حمیت یہاں تھی کہ ایک مسلمان خاتون ایک کافر کی قید میں ہو۔ میں جانتا ہوں آپ امریکہ نہیں جا سکتے، میں بھی نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس مسلمان ماں کے لیے، اس مسلمان بہن اور بیٹی کے لیے آپ امریکہ نہیں جا سکتے؟ آپ ان حکمرانوں کو بھی مجبور نہیں کر سکتے؟ آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ آپ روڈ بھی بلاک نہیں کر سکتے؟ آپ ان تک اپنی بات بھی نہیں پہنچا سکتے؟ تو پھر تو غلام ہو، پھر تو غلامی ہے۔ مجبور کرو کہ حکمرانی ہم پر وہ کرے گا جو مسلمان بہن کو لائے گا۔ جس کے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ مسلمان بہن کو لا سکے، وہ اپنی عزت ہم سے نہ کروائے۔ اس کی کیا عزت ہے؟ وہ خود نہ لا کر بتا رہا ہے کہ میں دلہ ہوں، میں بے غیرت ہوں۔ مطالبہ کرو۔ اور پچھلے دور میں عمران خان صاحب گئے، ان سے پوچھا، عافیہ صدیقی کا سوال ہونے کا، ناٹ ٹاک دس، ناٹ ٹاک دس مسٹر، ناٹ ٹاک دس، وہ کرنا، یہ بات نہ کریں۔ وہ دوسرے گئے، شہباز شریف بنے، یہ بات نہ کریں، نواز شریف بنے، یہ سب ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا تو صرف اتنا ایک درد ہے کہ ایک مسلمان خاتون ہے، ایک مسلمان بہن ہے جو کفر کے قید میں اور اس کے شکنجے میں پڑی ہے۔ ہم کیا، ہماری جان چلی جائے اگر وہ آ جائے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم اپنی جگہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، حکمرانوں غیرت کرو۔ ایک مسلمان خاتون، دوسروں کا تو مرد تھا، اور ہمارے ملک کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا اس نے، گولی مار کے، لاہور میں ریمنڈ ڈیوس نے، اور تم اس سے تفتیش کر رہے تھے، وہ کہتے چلے، افسر اس سے تفتیش کر رہے ہیں، بھئی تم نے گولی کیسے، ایسے ایسے کر رہا ہے وہ۔ ہم نے تو وہ ویڈیو دیکھی، ہماری اوقات تو وہ بتا رہے کہ یہ اوقات ہے تمہاری۔
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکی جہاز آئے، ریمنڈ ڈیفس سب کے سامنے جس نے قتل کیے اس کو جہاز میں بٹھایا لے گئے۔ تو کہہ دیتے ایسے ہی تم نے دینا تھا، کہتے تھے کہ ریمنڈ ڈیفس لے لو اور ڈاکٹر عافیہ دے دو، جنہوں نے جو مر گئے انہوں نے تو واپس آنا نہیں تھا۔ لیکن کسی کا کوئی بھی ہاتھ نہیں پہنچتا مسلمانوں، تو کم سے کم ایک ذات ہے جس کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی تاریکی میں وضو کر کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے اپنی اس مسلمان بہن کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، یا اللہ اس بچی کو رہائی عطا فرما، اس ڈاکٹر عافیہ کو رہائی عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔